السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 18 دسمبر کو حکومت اتر پردیش کی جانب سے الپسنکھیک ادھیکار دیوس کے طور پہ منایا جاتا ہے. یعنی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے دن کے طور پر 18 دسمبر کو تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس میں حکومت کی طرف سے اقلیتی آبادی کے لیے جو منصوبے ہوتے ہیں، ان کی جو فلاحی اسکیم ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان اسکیموں سے باخبر کیا جاتا ہے. تو باضابطہ تقریب کلیت البنات القادریہ کے باہر منعقد ہو رہی ہے، جس میں توقع ہے کہ سون بھدر کے اقلیتی افسر کی بھی آمد ہوگی. دارالعلوم قادریہ نوریہ میں بھی ہر سال یہ تقریب منعقد ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں بھی جمع ہوئے ہیں. حضرت مولانا کمال الدین صاحب نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات سے کی ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. آپ کو نحو و صرف کے قواعد یاد ہیں یا نہیں، اس کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں، کسی معاشرے میں آپ جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سابقہ لوگوں کو آپ کی وضع پتہ سے ہوتا ہے. آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی گفتگو کا سلیقہ کیسا ہے. لوگ سب سے پہلے انہی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کا نام شان کے نام سے ہو گیا، اس لیے دینی اداروں میں، عصری اداروں میں اس کا بڑا اہتمام ہے. اسکول کالج کے لڑکے ذہنی اعتبار سے جتنے بھی پراگندہ ہوں، مگر جسمانی اعتبار سے وہ بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں. روزانہ غسل کرنا، کپڑا تبدیل کرنا،
مونچھ کے بال بڑھے ہوئے ہو تو اسے تراشنا، جوتا پہننا، ٹائی لگانا، یہ سب ان کی تعلیمی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ مدارس میں اس قسم کی وضاقتہ کا اہتمام نہیں ہو پاتا، مگر اس کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اس سے معاشرے پر آپ کے اخلاق و کردار کا اثر بھی پڑتا ہے، اور لوگ آپ کی ظاہری زندگی کے اہتمام سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جس کمرے میں رہیں اس کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، لباس صاف ستھرا رہے۔ استنجا خانہ جائیں تو ایک بدنہ دو بدنہ پانی اس میں ضرور ڈال دیں تاکہ دوسرے آنے والے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ جماعت اسلامی کا بڑا معذب شخص گزرا ہے، وہی جمیل خان۔ وہ الرسالہ کے نام سے ایک ماہنامہ نکالتا تھا، اور مختصر الفاظ میں کسی واقعے کو بیان کرنا اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا اور قارئین تک کوئی پیغام پہنچانا، اس فن کا بڑا ماہر انسان تھا۔ جماعت اسلامی کا ماننے والا تھا، فکری اعتبار سے دیوبندیت اور وہابیت کا پیروکار تھا۔ ابھی سال دو سال پہلے اس کی موت ہوئی ہے، مگر اس کی تحریر بڑی پختہ ہوتی ہے۔ اس نے 50 کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک کتاب میں نے بار بار پڑھی ہے، اسلام اور جدید سائنس۔ اس نے مذہب سے اور سائنس سے، مذہب اور سائنس کا ایک تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں اس نے اس کتاب میں بیان کیا۔ تو آپ حضرات بھی اگر کہیں سے وہ کتاب مل جائے تو اسے ضرور حاصل کریں، اسلام اور جدید سائنس۔ تو اس نے کسی مہینے کے رسالہ میں یہ لکھا تھا کہ ایک بار میں نے لندن کا سفر کیا، مجھے استنجے کی حاجت ہوئی۔ ٹرین میں جو استنجا خانہ بنا ہوا تھا، میں استنجا خانے کی طرف بڑھا، مگر ایک خاتون بہت دیر سے دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ خاتون ہٹے تو میں اندر جاؤں، مگر تقریباً آدھے گھنٹے وہ کھڑی رہی۔ تو پھر میں نے دوسرے استنجا خانے میں جا کر ضرورت پوری کی۔ بعد میں جب وہ خاتون وہاں سے ہٹی تو اس نے پوچھا اس خاتون سے کہ آپ نے بڑا ٹائم وہاں پہ خرچ کر دیا، بہت دیر آپ کھڑی رہی۔ تو اس انگریز خاتون نے کہا کہ اصل میں ڈبے میں پانی ختم ہو گیا اور گندگی کو بہانے کے لیے پانی باتھ روم میں نہیں تھا، اس لیے میں اس انتظار میں کھڑی رہی تاکہ اگلا اسٹیشن آئے، ٹرین کے اندر پانی بھرا جا سکے، تو اس کے بعد میں اس گندگی کو صاف کر دوں تاکہ آنے والے کسی دوسرے مسافر کو تکلیف نہ ہو۔ تو وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صفائی کا اور طہارت کا حکم دیا تھا، مگر اس تعلیم کو بھی انگریزوں نے اپنا لیا اور انگریزوں کا
اس معاملے میں طریقہ کار دیگر قوموں سے بہت بہتر ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کمرے میں رہیں تو 10 لڑکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہر شخص گندگی پھینک کر کے اپنا کام ختم کر لے، بلکہ کمرے کا جو مانیٹر ہے اسے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس طالب علم کی صفائی کی ذمہ داری ہے وہ روز اپنی صفائی کی ذمہ داری کو نبھائے۔ کمرہ صاف رہتا ہے، دروازے صاف رہتے ہیں، جسم صاف رہتا ہے، تو اس سے آپ کی اخلاقی اور ذہنی صورتحال کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہت ساری جلدی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 3-4 مہینے میں چھٹی لینے والے 100 طالب علموں میں سے 95 طالب علم نے خارش کی شکایت کی۔ مجھے زخم ہو گیا ہے، مجھے خارش ہو گئی ہے، میرے پورے بدن میں دانے نکل آئے ہیں۔ 100 میں تقریباً 95 بچوں نے یہی عذر پیش کیا۔ چھٹی دینے میں کوئی تعامل ہوا تو اس نے ہاتھ کھول کے دکھایا، پاؤں کھول کے دکھایا۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر درپیش ہے تو اس کی بنیادی وجہ غسل نہ کرنا ہے، صفائی کا لحاظ نہ رکھنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے جسم کی صفائی کا لحاظ رکھیں تاکہ آپ جلدی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ صحت اچھی رہے گی تبھی آپ کی تعلیم بہتر ہو سکے گی۔ اگر صحت اچھی نہ ہو تو آپ کے لیے تعلیم حاصل کرنا زیادہ خوشگوار کام نہیں رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں ساؤتھ انڈیا کے جو مدارس ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں۔ یہ بدذوقی شمالی ہندوستان کے مدارس کے ہی طلباء میں ہے، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ کپڑوں کا اہتمام، نہ جسم کی صفائی کا کوئی لحاظ، نہ مسواک اور برش کی کوئی پابندی۔ یہ بدذوقی شمالی ہندوستان کے مدارس میں زیادہ ہے۔ آپ کیرلا، بنگلور، ساؤتھ انڈیا کے مدارس میں جائیں تو عصری درسگاہوں کی طرح وہاں کی دینی درسگاہوں میں بھی طالب علم اپنی وضاقت کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ ابھی اسی سال عاشورے کے دن بنگلور میں مرکز الثقافت السنیہ کی ایک شاخ چلتی ہے مارکنس کے نام سے۔ یہ چند ناموں کا یہ مخفف ہے، مارکنس۔ تو وہاں کے ایک عالم نے بتایا کہ اس میں عالم بھی بنایا جاتا ہے اور BA بھی فائنل کرا دیا جاتا ہے 4-5 سال میں۔ تو میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ چل کے دیکھا جائے کیا نظام ہے ان کا، کیسا نصاب ہے۔ تو انہوں نے رابطہ کیا اس مدرسے کے ذمہ داروں سے، تو انہوں نے خوشی ظاہر کی۔ 10 بجے کے قریب یا 11 بجے کے قریب ہم لوگ وہاں پہنچے۔ ایک میٹنگ ہال تھا ان کا، کوئی بھی چھوٹی موٹی تقریب اسی میں منعقد ہوتی ہے۔ اسٹیج بنا ہوا ہے، AC ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مائک سیٹ ہے۔ 1-1.5 گھنٹے کے قریب چونکہ عاشورہ کا دن تھا اور زیادہ تر لوگ اس میں، بلکہ سارے طلباء روزے کی حالت میں تھے، مدرسین بھی سب روزے کی حالت میں تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح بھی تھی۔ وہ آئے تو اپنی اسی عالمانہ وضع کے ساتھ آئے۔ 1-8 گھنٹے کی تقریب رہی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سارے طالب علم
خود بخود لائن میں لگ گئے. مسافرے کا وقت آیا تو سارے طالب علم خود وہ یوں دائرے کی شکل میں لائن میں لگ گئے. نہ کسی نے کچھ کہا نہ کسی نے کچھ سنا. اس حال کے کنارے کنارے سارے لڑکے کھڑے ہو گئے اور ایک طرف سے آ کر مصافحہ کر کے گزر گئے. پھر آیا دوسرا طالب علم، مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا. تو ان کے اندر جو یہ شائستگی تھی اور یہ نظم و نسق جو دکھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا. تو میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا کمال الدین صاحب نے یہ بات قیمتی کہی کہ جو طالب علم اپنی تعلیمی زندگی میں اپنی زندگی کو منظم نہ کر سکا، وہ فارغ ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے گا. اس لیے طہارت خانے کا معاملہ ہو، کمروں کی صفائی کا معاملہ ہو، خود اپنے جسم کی پاکی اور ستھرائی کا مرحلہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. کبھی کبھی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. آپ کے ادارے کے ایک فارغ ہے مولانا نوازش کریم. یہ دو بھائی ہیں. بڑے بھائی کا نام نوازش کریم اور چھوٹے بھائی کا نام قدرت علی. یہ دونوں گھروا کے رہنے والے ہیں، مگر کاروباری وجہوں سے ان کے والد کوربا کے آس پاس رہتے ہیں. 2 سال پہلے وہ دونوں بھائی حج کے لیے گئے. تو حج کے سفر کی وجہ سے کئی بار رابطہ ہوا، کئی بار گفتگو ہوئی. واپسی کے بعد میں انہیں مبارکباد دینے ان کے گھر بھی گیا. ایک آدھ بار ان کا بھائی مجھے پہنچانے مدرسے بھی آیا. تو قدرت علی جو چھوٹا بھائی، وہ کانوینٹ کا پڑھا لکھا، اور مولانا نوازش کریم وہ آپ کے ادارے کے پروردہ یہاں کے فارغ. ایک روز قدرت علی نے کہا، حاجی قدرت علی چھوٹے بھائی نے، کہ حضرت مدرسے میں پڑھنے والے لڑکوں کو بھی کم سے کم 1 سال کنوینٹ میں پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا کیوں؟ کنوینٹ ایک الگ تعلیمی مرحلہ ہے، مدارس کا تعلیمی نظام ایک الگ نظام ہے. تو کنوینٹ میں پڑھ کر مدرسے میں داخلہ ہونا چاہیے، یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ تو اس نے کہا کہ کنوینٹ میں بچوں کے اندر جو نظم و نسق ہوتا ہے، صفائی ستھرائی، لباس، اٹھنے بیٹھنے، اور جو ڈسپلن ہوتی ہے، وہ ڈسپلن جب تک بچے نہیں سیکھیں گے، مدرسے میں آ کر اس نظام کے وہ پابند نہیں ہو سکیں گے. اس لیے کسی بھی بچے کو 1 سال 2 سال کسی کنوینٹ میں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد مدرسے میں آنا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ یہ ضرورت آپ نے کیسے محسوس کی؟ تو ان کا اشارہ اپنے بڑے بھائی کی طرف تھا، ہنستے ہوئے. میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ مدارس کا نظام بھی بدل رہا ہے، حالات بدلیں گے، اور ہمارے طلباء بھی انشاءاللہ اسی نظم و نسق کے پابند ہو جائیں گے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نظم پیدا کریں، اپنی زندگی کو مرتب کریں، اپنے اوقات کو بہتر انداز میں استعمال کریں. آپ کی باطنی زندگی بھی روشن رہے اور ظاہری زندگی بھی پرکشش رہے. اس بات کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے، اور اسی سے انشاءاللہ ہماری اگلی زندگی خوبصورت ہوگی، بہتر ہوگی. کیونکہ آج کلیت البنات القادریہ میں جشن ردائے فضیلت بھی ہے، سارے اساتذہ کو وہاں جانا ہے، اس لیے آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا جا سکتا. 1-2 بات کا ضرور خیال رکھیں. کمرہ جس
طالب علم کے ذمے صفائی ہو وہ ضرور اپنی صفائی کی ذمہ داری ادا کرے۔ استنجا خانہ اگر گندگی رہ گئی تو ایک بدنہ دو بدنہ پانی اس میں ضرور ڈال دے تاکہ دوسرے آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ استنجا کے وقت ایک طالب علم اگر بیٹھا ہے تو دوسرا طالب علم اس کی پیٹھ پہ کھڑا نہ رہے، یہ اخلاقی اعتبار سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔ اور روز نہ صحیح تو کم سے کم ہفتے میں 2 دن غسل کا اہتمام ضرور کرے۔ اگر جسم صاف نہیں ہوگا تو بہت ساری جلدی بیماریوں کے آپ شکار ہو سکتے ہیں، وبائی امراض کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے غسل کا ضرور اہتمام کریں۔ چلتے چلتے یہ بات میں عرض کر دوں کہ 17 جنوری سے 25 جنوری تک سالانہ امتحان منعقد ہونے والا ہے، آج اس کا اعلان لگا ہے۔ بورڈ کا امتحان فروری کے پہلے ہفتے میں ہے اور 15 فروری کے آس پاس رمضان کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو جاڑے کی جو چھٹی ہوتی ہے 10 دنوں کی، 1 جنوری سے 10 جنوری تک، اگر اس چھٹی میں آپ حضرات گھر چلے گئے تو واپس آتے آتے 15-17 جنوری کی تاریخ ہو جائے گی اور پھر آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ آ جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات میری گزارش ہے کہ جاڑے کی چھٹی میں گھر نہ جائیں۔ یہ دسمبر کے اخیر تک تعلیم جاری رہے گی اور وہ 15-17 دن آپ حضرات ادارے میں رہ کر امتحان کی تیاری کریں تاکہ 17 سے لے کر 25 تک یہاں کا امتحان آپ بہتر طور سے دے سکیں اور فروری کے پہلے ہفتے میں جو بورڈ کا امتحان منعقد ہونے والا ہے اس میں بھی آپ کی شرکت ہو سکے اور اس کے بھی نتائج بہتر آ سکے۔ اس لیے ذہنی طور سے آپ حضرات گھر جانے کی تیاری نہ کریں۔ 15 دن اگر آپ گھر رہ گئے تو پھر رزلٹ آپ کا خراب ہو جائے گا اور سال بھر جو آپ نے محنت کی ہے، خدا نخواستہ اگر ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے تو پھر 1 سال آپ کو اسی کلاس میں رہنا پڑے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک بڑا تعلیمی نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ رکھیں، نظم و نسق پہ توجہ رکھیں، کسی بھی طالب علم کو مار پیٹ کرنے سے گریز کریں۔ اکثر یہ خبر ملتی رہتی ہے کمرہ بند کر کے مارنے کی تیاری کی گئی تو یہ ہوا تو وہ ہوا۔ یہ کسی بھی ادارے کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شکایت ہے، کوئی دشواری ہے، ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر اساتذہ ہیں اور تشریف لاتے ہیں، آپ کسی سے بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے ان سے اپنے معاملات کو حل کرا لیں، مگر آپس میں کسی مار پیٹ یا کسی جنگ و جدال کی نوبت نہ آنے دے۔ یہ ادارے کے نظام کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حضرت علامہ مفتی منصور احمد صاحب یہ تو ہمہ وقت رہتے ہیں مدرسے میں، آپ ان تک اپنا معاملہ پہنچائیں۔ حضرت علامہ نذیر القادری صاحب تشریف لاتے ہیں، ان تک آپ اپنا معاملہ پیش کریں، وہ حسن تدبیر سے آپ کے مسائل کو حل کریں گے، مگر آپس میں دست و گریبان ہونے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تینوں طلباء جو 1 ماہ قبل غائب ہوئے تھے دلی میں مل گئے، وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت ان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ میں سے بھی کوئی اس قسم کا قدم ہرگز نہ اٹھائے۔ جی نہ لگتا ہو پڑھنے میں، آپ عصری علوم کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے کہیں، وہ راضی نہیں ہوتے آپ اپنے اساتذہ سے کہیں، مگر ادارے کو مطلع کر کے ہی آپ ادارے سے جائیں۔ اگر
طالب علم بلا بتائے ادارے سے غائب ہوتا ہے تو یہ پورے ادارے کے وجود کو سنگین خطرہ درپیش ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مانیٹر مقرر کیے گئے تھے ہر کمرے کے، مگر مانیٹر بھی لگتا ہے اپنا کوئی کام نہیں کر رہے۔ نماز فجر میں اکثر غیر حاضری ہوتی ہے مگر کوئی طالب علم نہ اٹھانے کو تیار ہے نہ اٹھنے کو تیار ہے۔ خیر، دو چار ضروری باتیں جو مجھے کہنی تھی میں نے آپ حضرات تک پہنچا دی۔ اب کچھ نصیحت کی باتیں حضرت علامہ نذیر القادری صاحب آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ 2-4-5 منٹ میں اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمامی حضرات ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ عزیز طلباء، ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی تجربات سے آپ حضرات کو مطلع کیا اور اس بات کا احساس کر کے بہت غم ہوا کہ عصری علوم والے لوگوں کو جنہیں ہماری پیروی اور تقلید کرنا چاہیے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو ان کی اصل اور اس کا نمونہ اور آئیڈیا اسلام میں موجود ہے، تبھی وہ وہاں پہنچے۔ لیکن آج معاملہ کتنا الٹا ہو گیا کہ جنہیں ہماری تقلید کرنی چاہیے ان کی تقلید کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اب جہاں آپ بیٹھے یہ تربیت گاہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے لوگوں کے لیے نمونہ اور قابل قدر ہے۔ میں مزید کوئی بات آپ سے نہ کر کر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ان باتوں کی طرف آپ کی طرف دلائی۔ مولانا کمال صاحب کو بھی اسی طالب علم کی حرکت سے سخت تکلیف ہوئی ہے، تبھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور یہ بات واقعی بہت گندی ہے